میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا، علم دین کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھوں گا۔ دو زانوں اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا، اس کو دو زانوں کہتے ہیں۔ جب تک ہو سکے بیٹھ جائیے، پھر تھک جائیں تو پھر جیسا آپ کو مناسب ہو ایسے بیٹھ جائیے گا۔ اگر آپ تعظیم کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلی کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے جو بزرگان دین تھے، اور پائس سینٹ جس کو کہتے ہیں بزرگان دین، یہ ہمیشہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے، اور اس میں بھی بالخصوص پل صراط جو ہے نا، بریج آف صراط جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے خوف زدہ رہتے تھے۔ We are always afraid of crossing of the bridge of صراط۔ خوف رہتا تھا کہ ہم پل صراط کیسے پار کریں گے۔ فار ایگزامپل، حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، says once سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ begin to cry، رونا شروع کیا انہوں نے in his house، اپنے گھر کے اندر۔ تو جب وہ رونا انہوں نے شروع کیا تو ان کی جو زوجہ تھی، بچوں کی امی، وائف کہتے ہیں، his wife become worried and asked، وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی what has brought tears to your eyes، آخر آپ کو کس چیز نے رلایا؟ He replied، I recall the divine words of Allah Azza wa Jal وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا۔ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ ہے کا ایک حصہ ہے۔ There is not one of you who may not pass over hell، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے جہنم کے اوپر سے نہ گزرنا ہو۔ یعنی پل صراط جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پل صراط۔ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا پل صراط۔ تو یہ قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے، یہ قرآن پاک نے جو یہ بتایا ہم کو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے جہنم کے اوپر سے نہ گزرنا ہو، پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو وہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس بات پر رو رہے تھے کہ میں نے قرآن پاک سے یہ پڑھا یا قرآن پاک سے یہ میں نے سنا ہے
کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ اویئر ویدر آئی ول بی سیوڈ اور ناٹ. یعنی میں اس بات کو نہیں جانتا کہ میں اس پل صراط سے خیریت سے گزر پاتا ہوں یا نہیں گزر پاتا. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح حضرت سیدنا ابو میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. went to a room to take some rest. But suddenly, اچانک یہ اٹھے اور کہنے لگے, بالکل اٹھ گئے نا, بے چین ہو گئے اور کہنے لگے, would that my mother had not given birth to me. کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. اسی طرح ان کی جو زوجہ تھی, بیوی تھی, وائف تھی, وہ بھی ان سے پوچھنے لگی کہ وائی آر یو سیئنگ دس. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے, آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ میری ماں نے مجھ کو نہ پیدا کیا ہوتا. تو آپ نے یہ اسی طرح کا جواب دیا, indeed Allah Azza wa Jal has reformed us about passing the hellfire. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. But we do not know whether or not we will be saved from it. کہ مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اس پل صراط سے یا جو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اس سے گزر پاتے ہیں یا نہیں گزر پاتے. الغرض میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جو جہنم کی جو آگ ہے نا, یہ پوری کالی ہے, کالی آگ ہے. ہمارے یہاں جو آگ ہے نا, اس میں اور جہنم کی آگ میں یہ فرق ہے. ول بی کوائٹ بلیک اینڈ دی برج آف صراط ول بی ان ٹوٹل ڈارکنیس. جہنم کی آگ یہ کالی ہے اور جو پل صراط ہے یہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوگا. تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے یہ پل صراط. اور ہر ایک نے, جیسے میں نے قرآن پاک کا آپ کو بتایا نا, قرآن پاک میں آیا کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. یعنی یوں مثال لے لیجئے کہ آپ تصور کریں کہ ہم میں سے ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. آپ اپنا غور کریں, میں اپنا غور کر رہا ہوں. یہ طے, آپ بھی گزریں گے, میں بھی گزروں گا. یعنی کوئی کہیں بھی مرے, جہاز میں مرے, سمندر میں مرے, زمین پر مرے, کہیں بھی مرے, یہ تو طے کہ مرنا تو ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, مرنا تو ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. یعنی مرنا تو ہے. اچھا, اب کہیں بھی مرے, قبر ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ بھی بات کی بات ہے. مگر یہ تو طے ہے نا کہ سب نے قیامت کے دن جمع تو ہونا ہی ہے. محشر کے دن سب اٹھائے تو جائیں گے اور حساب کتاب بھی ہونا ہے. اب جنت میں جانے کے لیے یا ہر ایک کو گویا کہ جو اس آیت کریمہ سے جیسا ہم نے لیا, یعنی ہر ایک کو گزرنا تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا, only the one whom Allah Azza wa Jal will mercy will be successful. یہ یاد رکھیے, اللہ کا جس پر کرم ہوگا وہ پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم لینا ہے. اور یہ پل صراط جس کے بارے میں نے ابھی بیان کیا, یہ کیا تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. تو اس تاریکی میں ڈوبے ہوئے پل کے لیے ہم نے نور لینا ہے. کیا لینا ہے؟ اندھیرے سے جب آپ کو گزرنا ہوتا ہے, بالکل گپ اندھیرا ہوتا ہے, اس وقت آپ کو راستہ دیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ لائٹ, روشنی. تو وہاں ہمیں نور کی ضرورت ہوگی. کس کے؟ نور کی ضرورت ہوگی.
تو قیامت کے دن جن کو نور عطا کیا جائے گا ان کے متعلق بھی روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن کس کو نور عطا کیا جائے گا، جبکہ یہ طے ہے کہ جہنم کی آگ یہ ڈارک ہے اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے پل صراط، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے اوپر سے ہم نے گزرنا ہے۔ اب جس کو نور نصیب ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، تو اس کی رحمت سے وہ خیریت کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، کیونکہ یہ جو پل صراط جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے نا، یہاں بڑے بڑے آکڑے لگے ہوئے ہیں، آکڑے سمجھتے ہیں نا، کلپ لے لیں یا کیا پکڑ کے جو گراتے ہیں، تو اور گناہ گاروں کو وہ پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرائیں گے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ گناہ گار کٹ کٹ کر، کیونکہ تلوار کی دھار سے زیادہ کیا ہے، تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، گناہ گار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور جس پر اللہ کا کرم ہوگا وہ گزر جائے گا۔ ہم یہ غور کریں کہ آیا ہماری کیا سچویشن ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم نے ایسے کتنے اعمال کیے ہیں جس سے ہم یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے عمل، جس کو قرآن پاک میں نا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ نیکوکاروں کے قریب ہے، یعنی یہ طے میٹھے اسلام بھائیوں کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جب وہ کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ نے جس چیز کے کرنے کا منع فرمایا، جب ہم وہ کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ سمپل سی بات ہے نا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب بڑی بڑی جو توقعات ہمارے یہاں رکھتے ہیں، تو یہ بڑی بڑی توقعات رکھنے والے بعض اوقات دھوکے میں ہیں کہ گناہ کے باوجود عجیب و غریب توقعات رکھنا یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے۔ آپ بتائیے کیا ہم بیمار نہیں ہوتے؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ قرض میں ڈوبتے ہیں، پریشانی آتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ بتاتی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے؟ اس کی رحمت ہے، وہ چاہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہے یا نہیں؟ کوئی قرضہ ہی نہ آئے، کوئی تکلیف ہی نہ آئے، کوئی دکھ ہی نہ پہنچے، مگر دنیا میں ملنے والے اتنے سارے دکھ، دنیا میں ملنے والی اتنی ساری پریشانیاں، دنیا میں ملنے والے اتنے سارے غم کیا اور اتنی بیماریاں، کیا ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ انسان کے ساتھ دکھ سکھ غم خوشی سب ملی ہوئی ہے، خیر اور شر دونوں کے ساتھ بندے جی رہے ہیں، اور خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ یاد نہیں ہے؟ آج بھی کیا آپ کو پتا نہیں کتنے زلزلے آتے ہیں، کتنے سیلاب، کتنے طوفان آتے ہیں؟ سونامی بھول گئے آپ؟ مسلمانوں کا ملک تھا نا انڈونیشیا، سونامی آیا وہاں، لاکھوں کی لاشیں اٹھ گئیں۔ کیا ہمارے پاکستان میں زلزلہ نہیں آیا تھا؟ لاکھوں دب گئے۔ کیا دنیا میں آگے نہیں لگتی؟ کیا بارشیں بند نہیں ہوتی؟ کیا اناج و پھل کی کمی نہیں آتی؟ اتنا سب کچھ تو آتا ہے، پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔
کیونکہ ہم اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، مگر بے باک ہے. ہمیں کسی نے بے باک کر دیا، یعنی مطلب لاپرواہ کر دیا ہے. ہم لاپرواہ ہو گئے. ہم روزانہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، روزانہ اس کی نافرمانی کر کر ہم اس کے غضب کو ابھارتے ہیں، اور وہ ہمیں معاف فرماتا ہے، وہ ہم پر رحم فرماتا ہے. مگر یاد رکھو بیٹے اسلامی بھائیوں، جس دن اس سے گرفت کی نا، پکڑ لی، اس دن کہیں گے نہیں رہیں گے. میں آپ کو خدا سے ڈرا رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، میں آپ کو خدا سے ڈرا رہا ہوں. جو ہماری پوزیشن ہے نا، وہ بہت گندی ہے، خراب ہے. بتائیں کون ہے جو فلمیں نہیں دیکھتا؟ الا ماشاء اللہ. کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ بدنگاہی سے بچتے ہیں؟ کتنے لوگ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا گالیاں نہیں دیتے؟ کیا غیبتیں نہیں کرتے؟ کیا چگلیاں نہیں کھاتے؟ کیا دھوکے نہیں دیتے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ایک تعداد ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، کہ وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوتا؟ شرابیں نہیں پی جاتی، زنا بدکاری نہیں کی جا رہی. آپ بولو گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، ہم تو پردیس میں ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، جو عذاب دینے پر قادر ہے، جو پکڑنے پر قادر ہے، ہمیں تباہ اور برباد کر دینے پر قادر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ میں جل سکتے ہیں، جس کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہم پل صراط سے کٹ کر جہنم میں گر سکتے ہیں. جو ناراض ہوا تو قبر میں آگ بھڑکا دی جا سکتی ہے. مگر اس کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم قرآن درست پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نماز درست پڑھنے آتی ہے؟ ہمیں حرام اور حلال کی کتنی تمیز ہے؟ یہ سارے سوالے نشان ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. اللہ نے غضب فرمایا، کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ شخص جو سب سے کم گناہگار ہے، سب سے کم گناہگار، اس کا جہنم کا عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ اور وہ یہ عذاب سب سے کم عذاب ہے جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا. اس کے پاؤں میں جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس کی وجہ اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، بوائل کرے گا. یہ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا. ذرا سوچو، حرج تو نہیں ہے سوچنے میں نا، ہمیں تو اپنی اصلاح کرنی ہے نا. اور ذرا سوچیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، فلم دیکھنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، خوبصورت لڑکوں کے پیچھے بری نظر کرنے کی وجہ سے، بدکاری جس کو زنا کہتے ہیں، ایڈلٹری، اس کی وجہ سے، جوا، شراب، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، کسی ایک گناہ کی وجہ سے بھی اگر اللہ نے ہم کو پکڑ لیا اور ہمیں یہ عذاب دے دیا گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سوچا کبھی کون بچائے گا؟ کے ابھی تو کچھ سوچ نہیں آتی نا، ابھی تو جی رہے نا، موج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے. صبح شام دوپہر رات مستی میں. اگر دکھ بھی ہے تو کون سا نمازی بن گئے؟ پریشان ہے تو کون سے نمازی بن گئے؟ بیماریاں ہیں، تکلیف ہے، کون سے نمازی بن گئے؟ کون سے داڑھی والے بن گئے؟ کون سے سنتوں کے پیکر بن گئے؟ وہی کہ وہی چال بے ڈھنگی کی بے ڈھنگی، وہی گناہوں بھرا سلسلہ شروع ہے. اور اس کی امید پر کہ بھائی کچھ ہو جائے گا اور چینج ہو جائے گا، بس ختم ہو جائے گا. کیا جب انہی گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں گلے پڑی ہوئی ہیں؟ اب سوچو تو صحیح ہے.
پلیز سوچے تو صحیح. اگر اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کو اسی طرح پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی گئی, تصور تو کرو. کبھی سگریٹ آئی ہے جلتی ہوئی پاؤں کے نیچے؟ جو ایک بار بدنگاہی کی تھی اسی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے, اس کے حبیب روٹ جائیں. اللہ نہ کرے اگر اس بدنگاہی کی وجہ سے آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیر دی گئی, سوچا کبھی آپ نے؟ ابھی کوئی چھوٹا سا کنکر ہماری طرف پھینکے تو تکلیف ہو جاتی ہے نا. یا سرما لگایا کبھی آپ نے؟ آنکھ میں سرما تو لگایا ہوگا نا. کتنا ڈر کر سرما لگاتے ہیں. میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کوئی باتیں بیان کرا, ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں, حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں. سرما لگایا, کتنا ڈرتے ہیں نا. جو بد نگاہی کرتا ہے اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیری جائے گی. آپ کو لگے گا یار یہ ڈرا رہا ہے, میں واقعی ڈرا رہا ہوں. ہم ڈریں تو صحیح, ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا حال نہیں دے گا, روتے ہیں, تڑپتے ہیں, ہمارا بنے گا کیا, ہم کیسے گزریں گے جہنم کی آگ سے, کیسے بچیں گے جہنم کی آگ سے. سوچتے تھے نا قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, پل صراط پر کیا ہوگا, سوچتے تھے. تو میرے میٹھے پیارے صاحب بھائیو, نیت کریں انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مسلمان جنہیں the Muslim whom Allah Azza wa Jal will mercy will be given such نور ملے گا قیامت کے دن, whereby they will succeed on the day of judgment. Hence Allah Azza wa Jal says in his قرآن پاک, اللہ تعالیٰ قرآن پاک پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو مسلمان جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اللہ تعالیٰ کرم ہوگا, تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا فرمائے گا, ان مرد اور عورتوں کو. اور یہ نور ان کے آگے ہوگا اور ان کے سیدھی جانب دیکھے ہوگا, یہ دیکھیں گے. تو وہ خوش نصیب مسلمان جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نور عطا فرمائے گا, روایتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1, الصلاۃ یعنی نماز ول بی نور, لائٹ اور برہان ہے. یہ نماز جو نمازیں پڑھتا ہوگا یہ نماز نور اور برہان ہے, نور اور دلیل. اور یہ انشاءاللہ قیامت کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے گی نماز. اللہ نے چاہتا نمازی کو نور نصیب ہوگا, اور جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان, کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. Who does not protect salah, جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ دلیل. اینڈ سچ اے پرسن, یہ ایسا جو شخص ہے اس کا جو انجام ہوگا نا بے نمازی, اب ذرا سوچو اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا, اس کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کو قارون, فرعون, حامان اور ابی بن خلف جو منافقوں کا سردار تھا, اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا بے نمازی کو. اور جو نمازی ہوگا اس کو نور اور دلیل عطا کی جائے گی. چاہیے نا, چاہیے نور, تو بھی نماز پڑھو نا. نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ ہنس کر کیوں بولتے ہو یار؟ وہ دعا کریں, وہ صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو ہنس کے بولتا ہے کوئی کیا؟ رو کر بولو. یہ بولنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی؟ کیوں کہتے ہیں یار میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو آپ بولیں گے پھر کیا بولیں؟ تو آپ یہ کہیے, دعا کریں
کہ میرے گناہوں کی عادت دور ہو جائے. ویری سمپل. یہ کیوں بتاتے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ تو کبھی کسی کان میں جا کر بول نہیں دینا کہ میں زنا کا عادی ہوں، مجھے زنا کی عادت نہیں جاتی. آپ کی زبان سے نکلے گا بھی نہیں. تو یہ چیزیں بولنے کی نہیں ہے. آپ کو کسی کے بارے میں یہ اچھا گمان ہے کہ یہ میں سے کہوں گا اس کے دعا کرے گا تو میرے کام ہو جائے گا، تو گناہ کا اظہار نہ کریں، یہ ڈکلیئر نہ کریں. اور یہاں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ آپ ڈکلیئر کریں. سمپلی آپ اس کو کہہ دیں کہ مطلب کہ آپ دعا کریں کہ میری گناہوں کی عادت نکل جائے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا کرے گا. اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا دعا کروا رہے ہو. اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ سے کیا دعا کروا رہے ہو. اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تم سے یہ دعا کروا رہا ہوں. وہ دعا کر دے گا یا اللہ اس کی دعا پوری فرما دے، اس کی تمنا پوری کر دے. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی تمنا کیا، اس کی دعا کیا ہے. سمپل سی بات ہے. تو اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بے نمازی ہے اس کا انجام قارون، حامان، یہ کیسے بڑے بڑے کفار کافر ہیں. کوئی آپ میں سے ہے جو اپنے بچے کا نام قارون رکھے گا، حامان رکھے گا، فرعون رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھتا. ارے جب ہم اپنا اور اپنے بچوں کا نام قارون، حامان، فرعون یہ نہیں رکھ سکتے تو حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کا انجام ان کے ساتھ ہوگا. اب خود سوچیں کہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو میں غوث پاک کے ساتھ اٹھوں، میں غوث پاک کے گروپ میں اٹھوں، میں امام اعظم کے گروپ میں کھڑا ہو جاؤں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اٹھوں، ہے نا. ہماری خواہش تو یہ کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ ہمارا انجام ہو. کتنا بدقسمت ہوگا وہ جو قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ڈر کیسا مطلب گھبراہٹ کرتی ہے. اور وہاں کوئی فائنل ہے نا، فائنل ڈیسٹینیشن قیامت کا دن، یہ تو ہمارا مطلب فائنل ڈیسٹینیشن. اب یا تو جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. ہمیں دیکھ بالکل سمجھ میں آتا ہے. میں کیا کھل کر آپ سے باتیں کروں. ایک تعداد ہے نماز نہیں پڑھتی، اچھے نظر آتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے نماز فجر یار؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ عشاء کی نماز سستی کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یہ تھا کہ ہم منافقین کو دو باتوں میں پہچان لیتے تھے، عشاء اور فجر. یعنی عشاء اور فجر میں منافق نہیں آتا تھا، اس کی پہچان تھی. اور آج مسلمان نماز کے لیے نہیں ہوتا، پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، کراٹے لیتا رہتا ہے. آوازیں دو تو بھی نہیں اٹھتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آوازیں دو تو نہیں اٹھتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ آوازوں سے نہیں اٹھتا، یہ اکیلا کیسے اٹھتا ہوگا. ہوتا ہے نا بعض اوقات یار اس کو آوازیں دے رہے نہیں اٹھ رہا ہوں. ارے خدا کے بندے اٹھ جائے یا نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. میں جہاں رہتا ہوں نا بعض اوقات راتیں جاگنے کا موقع ملتا ہے تو مرغے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے نا، جس کو ہمارے مرغے کی اذان بھی بولتے ہیں. مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، پکارتا ہے. یعنی مرغا فجر کی اذان سے پہلے یہ سمجھو اٹھ جاتا ہے. مرغے کی آپ نے آواز سنی ہے نا، جو مرغے کی آواز سنے تو دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. یعنی یہ جو مرغا ہے نا اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر پکارتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ سے اس کے فضل اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے. تو روایت میں آتا ہے گیو دا گڈ نیوز آف نور تام، اس کو نور تام کی خوشخبری سنا دو. یعنی کمپلیٹ نور، مکمل نور آن دی ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے دن. ٹو دوز پیپل ہو گو ٹو دی مسجد ان ڈارکنیس، جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا نا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مکمل نور عطا فرمائے گا. اب ہم مسجد کا راستہ ہی نہیں پکڑتے. اللہ کرے کہ ہم اس روایت پر بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ داؤد شریف کی حدیث ہے.
سنن ابو داؤد. ایک اور نور والی روایت سنیے. اللہ تبارک و تعالی دو قسم کے نور عطا فرمائے گا آن دا برج آف سراج قیامت کے دن, آن دا ڈے آف ججمنٹ. ایک وہ ون ہو ریموو a Muslim brother's difficulty, جو اپنے مسلمان بھائی سے تکلیف کو دور کرے, اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا. اتنا زبردست نور عطا کیا جائے گا. اسی طرح جو 100 مرتبہ یہ پڑھے, whoever recites 100 times لا الہ الا اللہ, کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا, اور اس کا فیس ایسا ہوگا جو جس کو یہ نور ملے گا, ول بی شائننگ ایز دی مون شائنس آن دی 14th نائٹ. جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے نا, ایسے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت کے دن عطا کیے جانے والے ان نور میں سے حصہ عطا فرمائے, اور ہم بھی پل صراط سے بآسانی گزر جائیں. اس کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.